دوستو، جب کبھی بھی اتہاس کے سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسانوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور ان انسانوں میں نادر شاہ کا نام نہ لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ نادر شاہ ہی اتہاس کا وہ ظالم انسان تھا کہ جس کے صرف ایک اشارے پر صرف 5 گھنٹے کے اندر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے ہی دیش یعنی بھارت کی راجدھانی دلی کے اندر ہوا تھا۔ 22 مارچ 1739 یہ وہ دن تھا کہ جس کو آج بھی بھارت کے اتہاس میں سب سے کالے دنوں میں گنا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن نادر شاہ کے حکم پر دلی کی سڑکوں پر قتل عام شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قتل عام اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس دن دلی کی سڑکوں پر صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا، اور دلی کی سڑکیں خون کی ندیوں میں بدل چکی تھیں۔ آج بھی جب کوئی انسان اس دن کے بارے میں کسی اتہاسک کتاب میں پڑھتا ہے تو یقیناً وہ پوری طرح سے کانپنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر نادر شاہ نام کا یہ حکمران آخر تھا کون، اور نادر شاہ نام کا یہ ایرانی انسان اتنا بڑا ظالم اور خطرناک انسان کیسے بن گیا تھا؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ نادر شاہ کو اتنا ظالم انسان ان حالات نے بنا دیا تھا کہ جن حالات کا سامنا وہ بچپن سے کرتا آ رہا تھا، اور یہ خطرناک حالات اس کے سامنے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے خود کے رشتہ داروں اور اس کے دوستوں نے بنائے تھے۔ نادر شاہ کی پیدائش 22 نومبر 1688 کو ایران کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ نادر شاہ کی عمر ابھی بہت کم ہی تھی کہ اچانک سے ایک دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی موت کے بعد اس کے باپ کے قلعے پر اس کے چاچا نے قبضہ کر لیا۔ اپنے چاچا کی وجہ سے نادر شاہ کا بچپن بہت زیادہ دردناک اور مشکلوں سے بھرا ہوا گزرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جوان ہوتے ہی اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے باپ کے کھوئے ہوئے قلعے کو دوبارہ حاصل کرے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سارے ظلم و ستم کا بدلہ بھی لے گا کہ جو اس کے اوپر بچپن سے کیے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سب سے پہلے لوٹ پاٹ کرنے والوں کا ایک بڑا گروپ بنایا تھا۔ لوٹ پاٹ کرنے والی اس پوری فوج کے ساتھ نادر شاہ اکثر تجارتی قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے نادر شاہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا تھا کہ خود شاہ ایران بھی اس سے ڈرنے لگا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب نادر شاہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے چچا کو قتل کر کے اس قلعے کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا کہ جو اس کے چچا نے بچپن میں اس سے چھین لیا تھا۔ دوستو، اب نادر شاہ کی طاقت کے چرچے پورے ایران میں ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے اب شاہ ایران نے نادر شاہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ نہ صرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا بلکہ اس کو اپنے محل میں ایک اونچے سردار کا عہدہ بھی دیا۔ شاہ ایران کے انڈر میں آتے ہی اب نادر شاہ نے اپنی طاقت کے جوہر دکھانا شروع کر دیے، اور اس نے کئی جنگوں میں نہ صرف افغان فوج کو ہرایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ روس کو بھی ایران کے علاقوں سے باہر نکال پھینکا۔ اس کے بعد جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ ایران کی سلطنت کا سب سے طاقتور انسان بن چکا ہے تو اس نے اب اپنی طاقت کا سہارا لے کر شاہ ایران کو گدی سے اتار دیا، اور وہ خود ایران سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ ایران کی گدی پر بیٹھتے ہی نادر شاہ نے سب سے پہلے قندھار کے علاقے کو فتح کیا، اور اس کے بعد وہ کابل اور غزنی کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ہمارے دیش یعنی بھارت کی راجدھانی دلی پہنچا۔ دوستو، نادر شاہ دلی کیوں آیا تھا، اس بارے میں اتہاسکار 2 الگ الگ وجہ بتاتے ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق نادر شاہ کے دلی آنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور کا مغل بادشاہ ایران کے ایسے لوگوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دے رہا تھا کہ جو لوگ نادر شاہ کے باغی مانے جاتے تھے، اور نادر شاہ کے منع کرنے کے باوجود بھی احمد شاہ رنگیلا نے ایسے لوگوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دینا بند نہیں کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نادر شاہ کے دلی آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ نادر شاہ نے بہت پہلے سے ہی بھارت کے خزانوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بھارت کے پاس اتنے خزانے موجود ہیں کہ جتنے آج کے دور میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نادر شاہ بھارت کے خزانوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو امیر بنانا چاہتا تھا۔ لیکن دوستو، وجہ جو بھی رہی ہو، فی الحال 1739 میں کرنال کے مقام پر نادر شاہ اور محمد شاہ رنگیلا کے بیچ مقابلہ ہوا۔
محمد شاہ رنگیلا کہ جو پہلے سے ہی اپنی عیاشیوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے مشہور تھا، وہ دلی سے کچھ دوری پر ہی موجود یعنی کرنال میں اپنی توپیں لے جانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے اب اس جنگ میں نادر شاہ کی توپوں نے احمد شاہ رنگیلا کی آرمی کے ہوش اڑا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نادر شاہ کی 55,000 کی فوج احمد شاہ رنگیلا کی 1,00,000 کی فوج کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخرکار 11 مارچ 1739 کو نادر شاہ ایک وجیتا کی حیثیت سے دلی شہر میں داخل ہوا۔ شروع میں تو دلی کے لوگ نادر شاہ سے دب گئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے اس کے خلاف بغاوت ہونا شروع ہو گئی۔ دلی کے عام لوگوں نے نہ صرف جگہ جگہ پر آگ لگانی شروع کر دی، بلکہ نادر شاہ کے بہت سارے سپاہیوں کو مارنا بھی شروع کر دیا۔ اس بغاوت میں لگ بھگ نادر شاہ کے 3,000 سپاہی مارے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت تک نادر شاہ کی فوج کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن پھر اگلے دن جب نادر شاہ دلی کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلا تو اس کے اوپر بھی عام لوگوں کی طرف سے پتھراؤ کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر نادر شاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً قتل عام کا آرڈر جاری کر دیا، یعنی اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ دلی کے عام لوگوں کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نادر شاہ کے حکم پر پورے دلی شہر میں موت کا بازار گرم ہو گیا، اور یہ ایسا موت کا بازار تھا کہ جس کی مثال اتہاس کے کسی اور پنوں میں نہیں ملتی ہے۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورت، ہر ایک کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ دلی کی سڑکوں پر صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ دلی کی ساری سڑکیں خون کی ندیوں میں بدل چکی تھیں، گھروں کی چھتوں پر سے بھی آگ کی لپٹیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ دکانوں کو بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ اس وقت پورے دلی شہر میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا کہ جو اس خطرناک قتل عام کو رکوا سکے۔ آخرکار مغل سلطنت کے بڑے بڑے وزیروں کے منتیں کرنے کے بعد اس قتل عام کو روکا گیا، لیکن اس وقت تک بھی دلی کے لگ بھگ 3,00,000 لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے۔ دوستو، اس قتل عام کے بعد اب نادر شاہ کی نظر ہندوستان کے خزانے کی طرف گئی، اور اس نے مغل سلطنت سے وہ سارا خزانہ چھین لیا کہ جو مغل سلطنت کے بادشاہوں نے پچھلے 400 سالوں میں جمع کیا تھا، اور اس کے بعد نادر شاہ نے دلی میں رہنے والے عام لوگوں کو بھی اپنے سارے مال و دولت کا حساب کتاب اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کا آرڈر جاری کیا، اور اس طرح سے اب نادر شاہ نے دلی کے عام لوگوں سے بھی اچھا خاصا مال و دولت وصول کیا۔ دوستو، محمد شاہ رنگیلا کی خوبصورت بیٹی کا رشتہ تو نادر شاہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کے لیے مانگ چکا تھا، لیکن اب نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کے سر سے وہ پگڑی بھی اتار کر اپنے سر پر پہن لی کہ جس کے اندر کوہ نور موجود ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نادر شاہ دلی سے ایران کی طرف واپس گیا تو اس کے پاس بے شمار مال و دولت کے ساتھ تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا اور ہزاروں ہاتھی گھوڑے موجود تھے۔ اتنا سارا مال و دولت کہ اگلے 3 سالوں تک ایران میں کسی بھی انسان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا گیا تھا، بلکہ بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ ساتھ اب ایران میں رہنے والے عام لوگوں کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی گئی تھیں۔ لیکن دوستو، مغل سلطنت کے بادشاہوں نے نادر شاہ کے اس خطرناک حملے سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، اور انہوں نے نادر شاہ کے جاتے ہی وہی عیاشیاں اور وہی مستیاں دوبارہ شروع کر دی تھیں کہ جو وہ نادر شاہ کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف نادر شاہ بھی اپنے آخری دنوں میں بہت زیادہ چیچڑا اور عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر لوگوں سے غصہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ نادر شاہ نے اپنے خود کے ایک بیٹے کہ جس کا نام رضا کلی تھا، اس کو صرف اس لیے اندھا کروا دیا تھا کیونکہ اس کو یہ شک ہو گیا تھا کہ رضا کلی اندرونی طور پر میرے خلاف بغاوت کر کے خود گدی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے نادر شاہ کے خلاف بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور 1748 میں آخرکار اس کے خود کے سپاہیوں نے اس کے خیمے میں گھس کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، نادر شاہ اپنے دور کا کتنا طاقتور آدمی تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نادر شاہ کو اتہاس میں نہ صرف سکندر ثانی بلکہ ایشیا کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔